السلام علیکم۔ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے۔ یہ مقدس شب بارات کہلاتی ہے۔ یہ بڑی ہی مبارک اور فضیلت والی رات ہے، اور اس میں 15واں دن بھی بڑی برکتوں والا ہے۔ امت محمدیہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ شب بارات جیسی مبارک رات سے سرفراز فرمایا۔ یہ رات ہر سال آتی اور چلی جاتی ہے، لیکن کتنے ہی ایسے غافل اور کاہل ہیں جنہیں اس کی اہمیت و فضیلت کا پتہ ہی نہیں۔ وہ اس کی قدر ہی نہیں کرتے۔ قدر تو تب کریں جب انہیں پتہ چل جائے کہ یہ کتنی مبارک رات ہوتی ہے۔ اس میں بندوں کی دعائیں قبولیت کا شرف پا جاتی ہیں، لیکن افسوس بہت سے عام لوگ یہ رات سوتے ہوئے گزار دیتے ہیں، اور کچھ ایسے جاہل بھی ہیں جو اس مقدس رات کو کھیل تماشوں اور لغویات کی نظر کر دیتے ہیں۔ پٹاخے جلانے، آتش بازی کرنے جیسے فضول کاموں میں اپنی توانائی ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا نہ انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ دوسروں کو، بلکہ ان کی یہ حماقت دوسروں کے لیے سخت تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ وہ ایسے کہ اللہ کے کچھ نیک بندے اور بندیاں ایسے بھی ہیں جو اس رحمت بری مقدس رات میں معمول سے زیادہ عبادت کرتے ہیں، لیکن شرغول کی وجہ سے عبادت میں خلل پڑتا ہے، جو کہ اچھا عمل نہیں ہے۔ اس لیے اسی فضولیات سے بچیں، یہ سوچتے ہوئے کہ جو اس مبارک رات میں عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ یہ مبارک مواقع کبھی کبھی آتے ہیں، لہٰذا اپنے لیے نہ صحیح، انسانیت کے ناطے ہی ان قسم کے فضول کاموں سے پرہیز کریں، تاکہ جو اس مقدس رات میں عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت میں ہماری وجہ سے کوئی خلل نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات کو نماز و عبادت میں گزارو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی اپنی حاجتیں مانگنے والا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اس شب میں بے حساب برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ بڑی برکتوں والی، رحمتوں والی اور بخششوں والی رات ہے۔ ناظرین، یہ حق تعالی شانہ کی خاص عنایت ہے کہ بعض مبارک اوقات کی محبت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، باوجود اس کے کہ حق تعالی شانہ کی عنایتیں ہر وقت انسان کے شامل حال رہتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جمعے کا اجتماع عام نمازوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک میں مسلمانوں کی توجہ بنسبت اور مہینوں کے زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح جو خاص اہمیت کی راتیں ہیں ان میں بھی ہماری رغبت بنسبت عام راتوں کے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بھی حق تعالی شانہ کی طرف سے بندوں پر خاص عنایت، لطف و کرم، احسان ہے کہ اس کی خصوصی عنایت اور مغفرت کے جو مواقع ہیں یا عنایت اور مغفرت کے جو اسباب ہیں ان کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ڈال دی جاتی ہے۔ اور یہ عنایت کچھ یوں ہے کہ شاید اسی راستے سے کسی کا کچھ کام بن جائے تو حق تعالی شانہ نے ہمیں اس موقع پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ دوسری بات بھی ذہن میں رکھیں، تصویر کے دونوں پہلو سامنے رکھنے چاہیے۔ جس طرح خاص مقامات میں عبادت کا درجہ بڑا ہوگا، اسی طرح ان مواقع پر گناہ کا وبال بھی دوسرے اوقات کی نسبت زیادہ ہوگا۔ چنانچہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کوئی شخص کنویں میں پیشاب کرے تو بہت بری بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص چاہے زمزم میں پیشاب کرے تو اس سے بدتر بات ہوگی، کفر کے درجے تک پہنچنے والی بات ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عام مسجدوں کی بے حرمتی کرے تو بہت ہی بری بات ہوگی، لیکن خدا نخواستہ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اگر حرم شریف میں کوئی گستاخی اور بے ادبی کرے تو یہ اور زیادہ بدترین بات ہے۔ ایسے ہی آخر شب کا وقت جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وقت ہے، اس وقت میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تو بہت بڑا درجہ ہے، اور اگر کوئی نعوذ باللہ اس وقت بدکاری کرے یا چوری کرے تو اس کا بدترین ہونا ظاہر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جن اوقات یا مقامات میں عبادت کا درجہ بڑا ہو، ان مقامات یا اوقات میں گناہ کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور ان اوقات میں گناہ کرنا بہت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بات اور ہے، آدمی نیکی چاہے تھوڑی کرے لیکن برائی سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے، کیونکہ نیکی منافع کی چیز ہے۔ جتنا کما لو اتنا آپ کا زر مبادلہ بن جائے گا۔ لوگ دبئی، سعودی عرب جا کر کماتے ہیں اور گھر والوں کو خرچ بھیجتے ہیں یا پیسے جمع کر کے لاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری یہ نیکیاں، ہمارا زر مبادلہ ہیں، یہ وہاں آخرت میں ملے گا۔ کسی نے زیادہ کما لیا، زیادہ ملے گا، کم کمایا تو کم ملے گا۔ لیکن اگر برائیاں کرو گے
تو یہ بہت سنگین بات ہے۔ نیکی چاہے تھوڑی کرو لیکن برائی سے بچنے کی زیادہ کوشش کرو۔ ان دونوں باتوں کی لوگ رعایت نہیں رکھتے، کیونکہ ایک تو یہ کہ نیکی کی رغبت زیادہ ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، ایسا نہیں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ نیکی زر مبادلہ ہے، جتنی زیادہ آدمی نیکی کرے اتنی ہی کم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کو ایک موقع پر فرما رہے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زاہد صحابی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے مطلب اور ذوق کی باتیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، بوجھ ذرا تھوڑا اٹھانا، اس لیے کہ گھاٹی بڑی دشوار گزار ہے۔ جس گھاٹی پر تمہیں چڑھنا ہے وہ بڑی دشوار گزار ہے۔ ذرا بوجھ کم اور ہلکا رکھنا اور ذرا توشہ لے کر چلنا، اس لیے کہ سفر بڑا لمبا ہے، اور عمل ذرا کھرا لے کر چلنا، اس لیے کہ پرکھنے والا بڑی سمجھ رکھنے والا ہے، اس کی نظر بڑی باریک بین ہے۔ اگر کھوٹ ملا ہوا ہو تو نکال کر پھینک دیا جائے گا، وہاں کھوٹ نہیں چلتا۔ اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرمائے۔ ہمیں تو ہر چیز میں ملاوٹ کی عادت ہے، اور اخلاص کے معنی ہے ملاوٹ نہ کرنے کے، یعنی اپنے عمل میں ملاوٹ مت کرو، خالص اللہ کی ذات کے لیے کرو۔ عمل بھی خالص ہو اور اللہ کی ذات کے لیے ہو، لوگوں کو دکھانے یا ریا کے لیے یا مخلوق کی خاطر نہ ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، توشہ لے کر چلو، اس لیے کہ سفر بہت لمبا ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں نیکی کی طرف جتنی رغبت ہے اتنا برائی سے بچنے کا اہتمام نہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ عام ذوق یہ ہے کہ نیکی کی طرف رغبت تو بہت ہوتی ہے لیکن برائی سے بچنے کا اہتمام کم ہے۔ برائی چھوڑنے میں چونکہ لذت نہیں، کڑوے گھونٹ پینے پڑتے ہیں، نفس کو چلا جاتا ہے، جبکہ نیکی کرنے میں نفس کو رغبت ہوتی ہے، اور برائی اور بدی چھوڑنے کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہا گیا کہ نیکی کا اہتمام چاہے تھوڑا کرو لیکن بدی سے بچنے کا اہتمام زیادہ کرو۔ دوسری بات یہ کہ خصوصیت کے ساتھ مقدس مقامات اور مقدس اوقات میں گناہ کرنے سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ جمعے کے دن اور عصر کے بعد کا وقت بھی بہت زیادہ مبارک وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں گناہ کا ارتکاب بہت زیادہ سنگین ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق قریب کے آسمان پر نزول فرماتے ہیں اور یوں پکارتے ہیں، کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں؟ کیا کوئی مبتلا مصیبت ہے جو اس مصیبت سے بچنے کی درخواست کرے، میں اس کو عافیت عطا کر دوں؟ کیا کوئی فلاں قسم کا آدمی ہے، فلاں قسم کا آدمی ہے؟ ایک ایک ضرورت کا نام لے کر اللہ پاک پکارتے ہیں۔ تو اس رات میں کرنے کے دو کام ہیں، ایک تو جہاں تک ممکن ہو سکے عبادت کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، لیکن اگر بیٹھ کر تسبیحات پڑھنی چاہو تو یہ بھی جائز ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کی یاد میں جتنا بھی وقت گزار سکتے ہو گزارو، باقی سونے کا تقاضا ہو تو سو جاؤ۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ضرور پڑھ لو۔ تو ایک یہ کہ جہاں تک ممکن ہو سکے عبادت میں وقت گزارا جائے، اور دوسرے یہ کہ رات مانگنے کی ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگا جائے۔ اب کیا مانگا جائے تو اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرما دیا ہے۔ مختصر سے اس کی تشریح کر دیتا ہوں۔ مانگنے کی 3 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، دوسرے اللہ تعالیٰ سے رزق مانگو، اور تیسرے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ لیجئے، خدا تعالیٰ نے کنجیاں آپ کے ہاتھ میں دے دی ہیں، جتنا آپ چاہیں کھول کر لے لو۔ ناظرین، شب برات میں عبادت، توبہ، استغفار اور تلاوت قرآن پاک کی خوب پابندی کرنی چاہیے، اور 15ویں شعبان کو ممکن ہو تو ضرور روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت و بزرگی بیان ہوئی ہے۔ اس مہینے میں جو شخص ایک نفلی روزہ رکھنا چاہے وہ 15ویں شعبان کو رکھے، چونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور جو شخص 2 روزے رکھنا چاہے وہ 14ویں اور 15ویں کو رکھے، اور جو شخص 3 روزے رکھنا چاہے وہ 13ویں، 14ویں اور 15ویں شعبان کو روزے رکھے، تاکہ ایام 20 کے روزے کا بھی ثواب پائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین شعبان کی 15ویں رات یعنی شب بارات میں میرے پاس تشریف لائے اور عرض کی، اے محمد، اپنا سر آسمان کی طرف بلند فرمائیے۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کون سی رات ہے؟ تو جبرائیل امین نے جواب دیا، یہ وہ مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے اور سب مسلمانوں کو بخشتا ہے۔
سوائے کافروں، مشرکوں، جادوگروں، کاہنوں، زنا پر اصرار کرنے والوں اور شراب پینے والوں کو نہیں بخشتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنے حسب حال نزول فرماتا ہے، سو وہ مشرک اور اپنے بھائی سے عداوت رکھنے والے کے سوا اپنے سارے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ناظرین، شب برات بڑی برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت عام راتوں کی بنسبت بارش کی طرح برستی ہے، لہٰذا اس رات میں جا کر عبادت کرنے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری سے یہ برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے جتنی ہو سکے شب برات میں جا کر اللہ کی عبادت ضرور کریں، اگر زیادہ نہ صحیح تو کم از کم چند منٹ کے لیے ہی کر لیں، مگر کریں ضرور، اور ایسے قیمتی مواقع فضولیات میں بالکل بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ پھر کہہ رہا ہوں، جتنی ہو سکے شب برات میں جا کر عبادت ضرور کریں، پھر چاہے چند منٹ کے لیے ہی کر لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس رات کی تمام خیر و برکتیں نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی قدر کرنے اور اس میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔